ہفتے کے دن اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ F9 پارک میں ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کیا گیا جبکہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں سے گزر رہی تھیں تو جنگل میں لے جا کے گھسیٹا گیا، پھر انہیں اس طریقے سے گھسیٹا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گن پوائنٹ پہ اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، پہلے تشدد کیا، پھر زیادتی کا نشانہ بنایا، پھر اس کے کپڑے پھاڑ کے اس کے کپڑے دور پھینک دیے اور اس لڑکی کو بھی درخت کے پیچھے پھینک دیا تاکہ وہ وہاں سے کہیں جا نہ سکے۔ ایک طرف ہم یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسافر بسیں جس میں خاتون ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، کس طریقے سے اس میں خاتون ایئر ہوسٹس معاف کیجیے گا بس ہوسٹس کو معاف کیجیے گا دوبارہ سے میں کہوں گی بس ہوسٹس کو زیادتی کا نشانہ بنائے گئے۔ کیسے وقت میں جب مسافروں کو تو اتار دیا گیا اور اس کے بعد جب وہ بس کو لے کے جا رہے تھے اسٹینڈ پہ تو جو بس کا گارڈ تھا اس نے اور جو بس کا ڈرائیور تھا اس نے اس بس ہوسٹس کو اس بس میں جہاں پہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی تھی اسی بس میں اس کا ریپ کیا گیا۔ خیر اس ڈرائیور کو اور جو گارڈ تھا اس کو تو گرفتار کر لیا گیا، لیکن یہ کوئی پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ہمارا دکھ یہی ہے کہ کیوں یہ آخری ایسا واقعہ نہیں بن جاتا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور کیوں نہ ایسے ریپس کو، ایسے لوگ کہ جن کا بیک گراؤنڈ ایسا ان کو ایسے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور ایک کیپٹل پنشمنٹ ہو تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ بیکاز یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پیپل تھنک کہ they'll get away with that اور یہ بتایا یہ جاتا ہے کہ جو F9 پارک ہے یہاں پر اسی طرح کا ایک واقعہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے اور اگر اس واقعے کے بعد کارروائی اس طرح کی جاتی تو پھر ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہوتا۔ پھر ظاہر ہے کہ اتنا سیف سٹی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیا ہے اور کہاں پر ہے وہ سیف سٹی؟ اسلام آباد کے سیف سٹی میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ۔ فرزانہ باری صاحبہ، ایک عرصے سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایسے واقعات پر آوازیں بلند کرتی ہیں جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے بولنے سے بھی یا پھر سماجی شخصیات کے بولنے سے بھی قانون پہ جو نہیں رہتی۔ ابھی یہ سیف سٹی یعنی کہ اسلام آباد ایک مثالی شہر جس کو کہا جاتا ہے کہ چپا چپا وہ جو ہے سی سی ٹی وی کیمروں کی نظر میں ہے، لیکن وہاں پر اس طرح کا واقعہ ہو جانا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بہت ہی افسوسناک بات ہے اور ہم لوگ تو جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے کہنے سے یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے کیونکہ جب تک ہم اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں، کیونکہ جب تک پیٹریارکی کا جو کانسیپٹ ہے جس میں عورت کو ہم ابھی تک صرف ایک سیکچول آبجیکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں اور آدمی جو ہے وہ عورت کو انسان کے بجائے مطلب ایک سیکچول آبجیکٹ کے طور پہ دیکھتا ہے، جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی اور اس کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ جب جس بھی سماج کے اندر رول آف لا کمزور ہو جاتا ہے، جہاں پہ لوگوں کو میں جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہ ٹوٹل آپ دیکھیں بریک ڈاؤن آف ہمارا جو ہے کرمنل جسٹس سسٹم بالکل ہمارا فیل ہو چکا ہے، خاص طور پہ خواتین اور ولنریبل لوگوں کے ساتھ جو جرم اور جرائم ہوتے ہیں ان میں سزائیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ایسے سماج میں جہاں پہ پیٹریارکی میں ایک طرح سے عورت کو آپ نے ایک سیکس سمبل کے طور پہ ہی جو ہے وہ پورا سماج اس کو انسان کے بجائے ایک سیکس کے طور سمبل کے طور پہ دیکھتا ہے، سیکس آبجیکٹ کے طور پہ دیکھتا ہے، وہاں پہ جب قانون کمزور ہو جاتا ہے، رول آف لا ختم ہو جاتا ہے، ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں رہتی ہے، تو وہاں پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جو سیکچول کرائمز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو F9 پارک میں پہلے جب واقعہ ہوا اس کے باوجود وہاں پہ نہ تو اگر آپ دیکھیں پراپر لائٹنگ، سیکیورٹی گارڈ، مطلب وہاں پہ اب انہوں نے اس کو پرائیویٹائز کیا ہے، لوگ انٹر ہوتے ہیں ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود وہاں جو پارک کی مینجمنٹ ہے انہوں نے وہاں سیکیورٹی کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ وہ اتنا بڑا پارک ہے، وہاں جگہ جگہ پہ سیکیورٹی پارک ہے جہاں پہ سیاح جو ہیں وہ جاتے ہیں اور کہنے کو تو ہم ایک ہمارے اسلامک اسٹیٹ ہے، لیکن اسلامک اسٹیٹ میں کیوں وہ سزائیں نہیں دی جاتی؟ اگر بہت ساری چیزوں میں بات کرتے کہ جی اس چیزوں کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں، تو سزائیں بھی وہ امپلیمنٹ کر کے کیوں نہیں دیکھتے یہ لوگ تاکہ ان کا کلا کما ہو، ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے، سبق ملے لوگوں کو؟
الٹیمیٹلی آپ دیکھیے نا اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی وہی پدر شاہانہ سوچ اور وہ ایک جو جینڈر کے حوالے سے جو ہے نا کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پولیس کبھی ٹھیک طرح سے کیسز کو رجسٹر نہیں کرے گی, اس کی انویسٹیگیشن پراپر طریقے سے نہیں ہوگی. جب اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں اس میں کسی ایویڈینس کو پراپر طریقے سے اکٹھا نہیں کیا جاتا, اور پھر ججز آرام سے ان مجرموں کو چھوڑ دیتے ہیں کہہ کے کہ جی پراپر وہ نہیں تھا. تو یہ پورا نظام جو ہے اس کے اندر جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سزائیں نہیں ہوتی ہیں اور پورا ایک ڈومینیشن ہے. دیکھیں مردوں کا ایشو نہیں ہے کہ میل ڈومینیشن ہے ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر, لیکن اگر ان کا مائنڈ سیٹ بہت پیٹریارکل اور پدر شاہانہ ہے تو پھر اس طرح کے یہاں سے فضانہ صاحب اندازہ لگائیں نا, وہ جب آپ نے جینڈرز کی بات کی تھی تو یہاں پہ جو جس کا ریپ ہوا ہوتا ہے لوگ اس کو معاف نہیں کرتے, ہاں پر جو ریپسٹ ہوتا ہے نا اس کو کہیں نہ کہیں معافی ضرور مل جاتی ہے. دیکھیں ایک تو ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو پبلک آؤٹریچ, ایک تو یہ ہے نا کہ سزائیں نہیں ہو رہی ہیں اور اس میں کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے, لیکن ہم ایز اے سوسائٹی کیا آؤٹریچ ہے ہمارا. آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جب ایک لڑکی کا ریپ ہوا تھا بس میں, پورا انڈیا جو ہے وہ لوگ باہر نکل آئے تھے اور انہوں نے قانون تک وہاں پہ پھر اس میں ان کو تبدیل کرنا پڑا. لیکن فرزانہ باری صاحبہ لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کے واقعات رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا ہے سوسائٹی. کہنے کا صرف مقصد یہ ہے, دیکھیں وہاں انڈیا میں بھی ظاہر ہے عورتوں کے خلاف بہت وائلنس ہوتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک پبلک آؤٹریج ہونا چاہیے, جو پبلک میں غصہ ہونا چاہیے. دیکھیں جو پبلک اسپیس ہے خاص طور پہ جو بسوں میں, آج تو پاکستان میں عورتیں جو ہے آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ عورتیں گھروں سے باہر نکل کے کام کر رہی ہیں, کام مجبوری میں بھی کرتی ہیں اور بائی چوائس بھی کرتی ہیں. اگر ہم پبلک اسپیسز کو محفوظ نہیں بنائیں گے تو پھر یہ تو ایک خوف پیدا ہوگا نا. پاکستان ویسے ہی آپ دیکھیے اکنامکلی کدھر جا رہا ہے. اگر آپ نے پاکستان کی جو 49% عورتوں کی آبادی ہے اس کو اگر آپ نے اتنا انسیکیور کر دیا کہ وہ پبلک اسپیسز میں اس وجہ سے وائلنس کے خوف سے باہر نہیں نکلیں گی تو پاکستان کی ترقی میں آپ دیکھیں گے ہم بھی بہت پیچھے چلے جائیں گے. تو یہ ایسے کیسز ہیں کہ اس کے اوپر بہت ہمیں یہ اب دیکھیں یہ لوگ اگر پکڑے گئے ہیں, اب آپ دیکھیں گے اب سال ہر سال اس میں سزائیں نہیں ہوں گی اور لوگ اور بار بار جب خواتین کو عدالت میں بلایا جائے گا جس قسم کے سوالات ان سے پوچھے جائیں گے تو ایک طریقے سے پھر وہ عورت جو ہیں وہ ہمارے جو وکٹمز ہیں وہ اس ٹراما سے گزریں گے, اس پین سے گزریں گے. تو ہمارے سسٹم میں بہتری کی ضرورت ہے اور ایسے مقدمات کا جلد از جلد کوئی حل نکلنا چاہیے. بہت شکریہ جی. فضانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ سچی ہمارے ملک میں اتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں اور اللہ کرے ہماری زندگی کے یہ آخری کیسز ہو. تو ایسا لگتا ہے جب میں یہ بات کروں گا تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن کیسز ختم نہیں ہوگا. قوانین موجود ہیں, عمل درآمد نہیں ہوتا ہے.